الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آخری سورت میں اپنی 3 صفات مبارکہ کا ذکر کیا ہے، اور آخری چیز جو اپنے بندوں کو سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرو اور اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں اس پروردگار کی جو تمام انسانوں کا پالنے والا ہے، اور دوسری صفت ذکر فرمائی کہ مالک الناس، اور اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اور تیسری صفت ذکر فرمائی کہ الہ الناس، جو تمام انسانوں کا الہ ہے۔ اور کس چیز سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں وہ اس کے بعد تذکرہ ہے، اور بنیادی طور پہ انسانوں کی توجہ اللہ نے اپنی 3 صفات کی طرف مبذول کرائی کہ ایک تو وہ ہمیشہ تمہارا پروردگار ہے۔ رب عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو کسی کی تربیت کرے اور یا اسے پالے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرنا۔ رب اس کو کہتے ہیں جو اپنی نگرانی میں ایک چیز کے وجود کو آگے بڑھاتا چلا جائے، اس کی حفاظت کرے یہاں تک کہ اس وجود کا آخری درجہ جو اس نے متعین کیا ہے وہاں تک لے جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو رب کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک بچے کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ان کو ایک نقطے سے آغاز کرتا ہے اور پھر انتہا تک لے جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اس چھوٹی سی زندگی کو ختم کر کے ایک بہت طویل زندگی، ہمیشہ کی زندگی عنایت فرماتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر مرحلے پہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جتنے رب ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور ایک حقیقی پروردگار باقی رہتا ہے۔ اسی لیے رب عربی زبان میں یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ مثلاً گاؤں کا جو نمبردار ہوتا تھا اس کے لیے بھی عرب اپنے معاشرے میں رب کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ سارے گاؤں اور قصبے کو پالنے والا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، اور اس سوسائٹی میں نظم و ضبط قائم کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا اور مجرم کو سزا دینا، یہ سب کچھ اس رب کے اختیار میں تھا۔ اسی لیے سورہ یوسف میں
خاوند کے لیے، شوہر کے لیے بھی رب کا لفظ اللہ کے علاوہ استعمال کیا کہ اس کا خاوند جب گھر پہنچا اور چونکہ بیوی ایک طرح سے اپنے خاوند کے ذمے ہوتی ہے کہ اس کا خیال رکھے اور ہر لمحہ اور ہر درجہ میں اس کی مدد کرے، تو یہ ربوبیت ہے۔ اور اللہ کی ربوبیت اس وقت سے بھی شروع ہو جاتی ہے جب اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں پہلے دن سے لے کے آخر تک اگر فرض کر لو 10 کھرب آدمی بھی آتے ہیں تو وہ 10 کھرب آدمی جو تھے اللہ نے سب کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ وہ دنیا میں آ کر کس مذہب کو اختیار کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، مگر اللہ نے اتنی روحوں کو تخلیق فرمایا اور اللہ نے ان سے یہی لفظ کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ایک طرف وہ ذات ہے، دوسرے درمیان میں یہ روح ہے، اور تیسرا درجہ اس کا دنیا سے جڑا ہوا ہے، اور دنیا میں بھی اس کا ایک رشتہ اپنے آپ سے جڑا ہوا ہے اور اپنے لیے دکھ اور تکلیف کو پسند نہیں کرتا، رعایت چاہتا ہے۔ ایک اس مربوب کا، ایک اس مخلوق کا دوسرا رشتہ جڑا ہوا ہے اپنے انسانوں سے، ایک اپنے نفس سے، ایک انسانوں سے، کہ انسان کے ساتھ کیا ڈیل کرتا ہے، اور تیسرا رشتہ اس انسان کا جڑا ہوا ہے دنیا کے ساتھ۔ ان تینوں میدانوں میں جو اس کے اپنے متعلقہ میدان ہیں، اس کے بعد دوسری طرف ایک ذات ہے اللہ کی، اور وہ رب ہے۔ اس لیے وہ اس کی تینوں قسم کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اس نے پہلے دن یہ پوچھا، روحوں کو پیدا فرمایا، اور کل کائنات میں جتنی روحیں اس نے بھیجنی تھیں سب سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا اللہ نہیں ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا معبود نہیں ہوں۔ ایک سے ایک بہتر لفظ، اور اللہ سے بڑھ کر کون الفاظ کا انتخاب کر سکتا ہے؟ رب کا لفظ استعمال کیا کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہوگی وہ ان تینوں میں کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تم اپنے لیے مانگ سکتے ہو، اپنے جیسے انسانوں کے لیے مانگ سکتے ہو، یا انہیں تکلیف دے سکتے ہو، یا دنیا میں جو تمہارے کام مادی ہوں گے اور وہ انسانوں کے علاوہ دوسروں سے منسلک ہوں گے، ان تینوں شعبوں میں تمہاری تربیت کرنے والا، تمہیں دینے والا، دوں یا نہ دوں، میں رب ہوں۔ اس لیے لفظ یہ استعمال کیا۔ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہے پروردگار، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس لیے انسان سب سے زیادہ اللہ سے جو مانگتا ہے وہ اس کے رب کی صفت کو مانگتا ہے کہ اللہ کھانا نہیں ہے آپ کھانا کھلا دیں، رزق نہیں ہے اے پروردگار رزق دے دیں، اللہ یہ آدمی ظالم ہو گئے ہیں ان کے ظلم کو مجھ سے ہٹا لے، اللہ میرے دشمنوں کو برباد فرما دے۔ اور تیسری چیز جو اس کی باقی مادی دنیا کے متعلق ہوتی ہے وہ کہتا ہے پروردگار گھر دے دے، اللہ ایک اچھی سی گاڑی دے دے، اے پروردگار اس چیز میں مشکل پیش آ رہی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈک کی مشینیں دے دے۔ یہ چیزیں جو مانگتا ہے تو انسان اپنی زندگی کے تینوں شعبوں میں جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے وہاں پہ صفت ربوبیت کام کرتی ہے، الوہیت نہیں۔ تو رب اس کو ہٹا دیں اس کی جگہ سے۔ انبیاء علیہ السلام یہی سکھانے آئے تھے کہ رب تمہارا وہ ہے۔ فلسفے اور نظریات چلتے رہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انسانی ذہن کو سوچنے سے بند کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انسانوں کے ذہن پہ قابو پائیں اور انہیں کہیں کہ اپنے پروردگار سے بغاوت نہ کرو۔
وہ کرے گا۔ اسی لیے حالات کے جبر سے جو کفر آتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا جو حقیقت میں ہوتا ہے۔ یہ جتنے مفتی کفر کا فتویٰ دیتے ہیں نا، ان میں بہت کم ہیں جو دو قسم کے کفر میں فرق کرتے ہیں۔ حالات کے جبر سے کفر آتا ہے، حالات کے جبر سے کفر اس طرح سے آتا ہے کہ ضروریات زندگی سوسائٹی میں پوری نہیں ہو سکتی، تو کہتا ہے پروردگار تو کدھر ہے؟ ساری زندگی گزر گئی اس بک بک جک جک میں، موت دے دے۔ بیوی کی پٹائی ہوتی ہے، وہ غصے میں کہتی ہے جاؤ تمہارا دین اور مذہب، میں نہیں مانتی اس کو، میں نہیں مانتی خدا کو، کیا کر لو گے؟ یہ جتنے کفر ہیں یہ حالات کے جبر کا نتیجہ ہے۔ جب تک کسی بھی دنیا کی مملکت میں لوگ اکنامکلی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوتے، معاشی سہولتیں انہیں ضروریات زندگی کی مہیا نہیں ہوتی، اور ان کی فوج ان کی بیک پر کھڑی نہیں ہوتی، نہ وہ فرد قائم رہتا ہے، نہ وہ معاشرہ قائم رہتا ہے، نہ ہی کبھی بھی وہ ملک ترقی کرتا۔ قرض لے کے ملک چلانا اور کرائے کی فوجیں رکھنا یہ کسی کو بھی نفع نہیں دیتا۔ فوج وہ ہوتی ہے جو اپنی ہوتی ہے، جس پہ اطمینان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ ہمارا دفاع کریں گے، ہماری سرحدوں پہ محافظ ہیں، ہم امن اور اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں، تو رعایا چین سے رہتی ہے۔ اور دوسری طرف ملک کی اکانومی پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ جو ملک قرضے مانگ مانگ کر چلتے ہیں تو جو قرضے دیتے ہیں وہ اپنی شرائط بھی منواتے ہیں۔ اس لیے جس دن سے خدا نے ان سوسائٹیز کو رواج دیا ہے، ہمیشہ وہ سوسائٹی اور ملک چلتا ہے جس کی اکانومی بھی اپنے کنٹرول میں ہو اور فوج بھی کنٹرول میں۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک وہ راہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے دکھائی، انہوں نے کہا آخر اس کا منتہا تمہارا پروردگار۔ ہم کسی شخص کو نہیں روک سکتے کہ وہ کفر اور بغاوت کی سوچ نہ سوچے، وہ سوچے گا، اور جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں یا جو اس ممبر پر بیٹھتے ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو مطمئن کریں اور لوگوں کے سوالات کے جواب دیں۔ یہ کوئی دین اور شریعت نہیں ہے کہ ایسے جوابات دیے جائیں کہ بولنے والے کا منہ بند کر دیا جائے۔ دین اور شریعت یہ ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے دل کا اطمینان مطلوب۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہا ایسے لوگ آئے جنہوں نے وہ سوالات پوچھے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی۔ آیات نازل ہوئیں کہ اس طرح اگر ہو جائے تو پھر 4 گواہ اس پہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول اگر شوہر اور بیوی میں ایسے ہو جائے تو پھر 4 گواہ ڈھونڈتا پھرے گا کہیں سے کہ آ کے دیکھیں اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، اللہ نے وہی نازل فرمائی۔ ایسے بہت سے قصے ہیں، اللہ نے کہا 4 گواہ اگر بیوی کا معاملہ ہو جائے تو اس کی جگہ 4 قسمیں کافی ہیں، لیکن یہاں پر قسم تم بھی کھاؤ گے اور تمہاری بیوی بھی، اور 5ویں مرتبہ تم اللہ سے دعا مانگو گے کہ اللہ کا غضب مجھ پہ نازل ہو یا اللہ کی لعنت اس پہ نازل ہو۔ یہ 5 چیزیں سورہ نور کے آغاز میں اللہ نے بیان کی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس ممبر پہ بیٹھنے والے، ان کی تعلیم، ان کا علم اتنا گہرا ہو اور وہ کبھی بھی نہ سوچیں اور اس ڈگر پہ نہ چلیں، اور نہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے کا منہ بند کر دیں۔ وہ دل سے مرتد ہو سکتا ہے، اندر سے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ رب ہے، وہ ہر چیز کا پرووائڈر ہے، وہ تمہاری گارنٹی ہے۔ بہت سے فلسفی آئے، انہوں نے کہا پروردگار کے نام سے کوئی چیز نہیں، یہی رب ہے۔ جب فارسی میں گیا تو اس کا ترجمہ پروردگار ہو گیا، اسے ہی آپ خدا کہتے ہیں۔
خدا، رب، پروردگار 3 زبانوں کے 3 الفاظ ہیں۔ اور پرورش کرنا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، پروردگار اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے، اور جو پرورش کرتا ہے وہ پروردگار ہے۔ اس لیے نیا فلسفہ آیا، دنیا نے اس کو تشہیر بھی کی، اور ان آخری 3 صدیوں میں سب سے بڑھ چڑھ کر جس فلسفے کی تشہیر ہوئی وہ یہ کہ مذہب افیون ہے، اور مذہب بالکل برباد کر دینے والی چیز ہے، اور یہ تباہی کا باعث بنتا ہے، افتراق اور انتشار کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا رب کو اس کے مقام سے ہٹا کر وہاں پر ایک سسٹم قائم کرنا چاہیے، اور وہ سسٹم سوشلزم نے دیا اور کمیونزم نے دیا۔ اور اس کی وجہ سے روس کے پاس ایک نظریہ آیا، اور انہوں نے 1 صدی تک تقریباً ڈٹ کے حکومت کی، اب بھی کون سا کم ہے۔ 300 سال میں، پچھلی 3 صدیوں میں مسلمانوں نے کتنے فلاسفر پیدا کیے، مسلمانوں نے کتنے سائنسدان پیدا کیے۔ کسی جگہ چلے جاؤ، اسپتال میں چلے جاؤ، ایٹامک تھیوریز میں چلے جاؤ، میڈیکل میں چلے جاؤ، انجینئرنگ میں چلے جاؤ، کسی جگہ جو پہنچ کے دیکھو اور غور کرو کہ کیا ان میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہے جو ہم نے خود ایجاد کی ہو اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا۔ ہم سب اس طرف جا رہے ہیں جو 1000 سال بھی چلتے رہیں تو آگے پھر کھڈے ہی کھڈے ہیں۔ اللہ نے صاف قانون کے طور پر بتا دیا تھا کہ اما ما ینفع الناس، لوگوں جو انسانوں کو نفع دینے والے افراد اقوام ہیں، وَيَمْكُثْ، اللہ انہیں زمین پر باقی رکھے گا، اور جو دنیا کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے ہم انہیں ایسے بہا دیں گے جیسے سیلاب میں پانی تنکوں کو بہا دیتا ہے۔ کیا جاندار بات کہی ہے۔ بدر کے بعد جب مسلمان جیت گئے اور کافر ادھر قتل ہوئے، اللہ نے کہا لِيُحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، ہم نے بدر کے فیصلے سے تمہیں سکھایا ہے جس آدمی کو بھی دنیا میں رہنا ہے، جینا ہے، دلیل کے ساتھ جیے گا۔ وَمَنْ هَلَكَ يُهْلِكُ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو برباد ہوگا وہ دلیل کے ساتھ برباد ہوگا۔ دلیل چاہیے بربادی کے لیے۔ اب انسان کیا کرتا ہے، خاص طور پہ ہم جیسے لوگ، ہم اپنی بربادی کے لیے کوئی دوسرا تلاش کرتے ہیں۔ جی فلاں نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، اور یہ کیا۔ اپنی بربادی کے ہم خود ذمہ دار نہیں ہوتے۔ یہ زبانیں جو چلتی ہیں یہ اپنی بربادی خود پیدا کرتی، اس لیے رب کو اس کے مقام سے ہٹا دیا۔ اب رب کو ہٹا دیا تو کوئی تو چاہیے نا وہاں۔ انسان کی عقل آ کے بیٹھ گئی کہ عقل انسانی فیصلے کیا کرے گی، اور اس عقل انسانی کے زور پر، اس عقل انسانی کے فلسفے کے مطابق ہم نے 300 سال میں کیا دیا ہے دنیا کو۔ پھر جو قرض دیتے ہیں ان کا حق بھی بنتا ہے، ادھر بھی ٹک کے نہیں رہنا اور ادھر کام بھی کوئی نہیں کرنا۔ بھلا دنیا ایسے چلتی؟ عقل سے کام لے آدمی۔ ما ینفع الناس، اللہ نے کہا جو نفع دیں گے یمکث، ہم انہیں قائم رکھیں، اور جو انسانوں کو نفع نہیں دے گا ہم ان لوگوں کو ایسے مٹا دیں گے جیسے تنکے کو سیلاب کا پانی بہا کے ختم کر دے۔ 2 راہیں ہو گئیں، ایک راہ آخر پہ پہنچے تو رب آ گیا، اور دوسری راہ آخر پہ پہنچے تو عقل آ گئی۔ سوسائٹی کیسے بنے گی؟ سوسائٹی انہوں نے کہا اس طرح سے بنے گی کہ تم پروردگار کی حیثیت اپنے پاس رکھو، لوگوں کے کھانے کا، کپڑے کا، رہائش کا، ان سب چیزوں کا بندوبست تم کرو۔ فرد کی ملکیت نہیں رہے گی، فرد اپنے گھر کا مالک نہیں ہے، نہ بنا سکتا ہے، گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی۔ فرد کپڑوں کا مالک نہیں ہے، کپڑے مارکیٹ میں مفت ملیں گے، گورنمنٹ کے ڈیپوز ہوں گے، ڈپو پہ کپڑا ملے گا، جا کے جون سا مرضی کلر تم پسند کرو کپڑے بناؤ، گورنمنٹ کے کپڑے۔ مکان مفت ملیں گے، اور جو کچھ تم کرو گے
جو کھیتوں میں اگاؤ گے، جو فیکٹریز میں تمہاری محنت کے بعد پروڈکٹس نکلیں گی اور فروخت ہو کر اس کا جو نفع آئے گا، یہ سب گورنمنٹ کا ہے۔ نہ گندم تمہاری، نہ کپاس تمہاری، نہ گنا تمہارا، نہ فیکٹریز تمہاری، کچھ بھی نہیں۔ یہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس، اور گورنمنٹ آپ کے لیے روٹی، کپڑے اور مکان کا بندوبست کر دے گی۔ اس سے بھی جو پچھلے تھے مزدق وغیرہ، اسی لیے علامہ اقبال نے کارل مارکس کے متعلق کہا کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب۔ یہ مزدق تھا جو ایرانی فلاسفہ تھے، وہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ زمین بادشاہ کی ہے، زمین حکمران کی ہے، زمین پہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، محنت کرو اور فصلیں ساری گورنمنٹ کے حوالے۔ کپڑے پہ تمہارا حق نہیں بنتا، کھانے پہ تمہارا حق نہیں بنتا، گورنمنٹ کھانا دے گی۔ عورت کو بھی انہوں نے نیشنلائز کیا، اور انہوں نے کہا کسی عورت پہ کسی مرد کا کوئی حق نہیں بنتا، جہاں ہم چاہیں جو عورت جس کو دے دیں، بس وہ اس کے لیے ایک عورت ہے، وہ جب چاہے چھوڑ دے، جب چاہے رکھ دے۔ تو جس طرح روٹی، کپڑا اور مکان تھا، ویسے ہی عورت اور مرد تھے، سب غلام تھے، جس کو چاہے گورنمنٹ، کوئی رشتے نہیں، کوئی مذہب نہیں، کچھ نہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایران کے فلاں علاقے میں بہن بھائی اور اس طرح کے رشتے جو ہیں ان کا کوئی پرواہ نہیں کی جاتی شادی میں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا سب کام چھوڑ کے ادھر چلے جاؤ، ڈر ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور انہیں مٹاؤ، باز رکھو ان افعال سے۔ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے نا، یہ اسی ڈگر پہ لے جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں گی آئندہ آنے والی نسلیں۔ علامہ اقبال نے 1935 میں کہا تھا، 75، 85 اور 95 سال ہو گئے، ان کا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ۔ علامہ اقبال اس کے بھی وہ کہتے تھے عورتوں کو اتنی انگریزی پڑھاتے ہو، اتنی تعلیمیں دیتے ہو، یہ معاشرے کا بربادی کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ ان کا انتظار ہو رہا ہے، تم اس اسکرین سے پردہ ہٹنے دو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس نظام تعلیم نے ہماری ساری معاشرت برباد کر کے رکھا۔ ان فلاسفہ کی عقل تھی کہ انہوں نے کہا آخر پہ پہنچ کے عقل انسانی، انبیاء علیہ السلام نے سکھایا، انہوں نے کہا آخر پہ پہنچ کے رب پروردگار وہی بارشوں کو برساتا ہے، وہی زمینوں میں چیزیں پیدا کرتا ہے، وہی مالک ہے، اور جتنا تمہارا مال ہے وہ تقسیم کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ اتھارٹی ہے، وہ بتائے گا کہ زکوٰۃ اتنی دینی ہے، وہ بتائے گا کہ فطرانہ اتنا دینا ہے۔ تم اپنے پاس سے اگر تقسیم شرعی کو چھوڑ کے عقلی تقسیم کرنے لگو گے، اپنی عقل کو استعمال کر کے تقسیم کرنے لگو گے، تو وراثت کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، زکوٰۃ کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، فطرانہ گڑبڑ ہو جائے گا، قربان، جتنے دین کے شرعی معاملات ہیں، مال تم اپنی مرضی سے جب تقسیم کرو گے تو ایک طرف تو اللہ کی بغاوت کرو گے، اور دوسری طرف ہم نے جو نبی بھیجے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا منصب ہے کہ وہ تمہیں بتائیں، وہ منصب نبوت کو تم اپنے لیے منتخب کر رہے ہو، ادھر شرک فی اللہ کر رہے ہو اور شرک فی رسالت بھی کر رہے ہو۔ جتنے فلسفے ہیں نا کہ قربانی کی بجائے واٹر کولر لگا دیا، اور بہت سی ایسی چیزیں، یہ اللہ کے اس سسٹم میں دخل دینا ہے۔ کیا خدا تو نہیں جانتا کہ 2.5% سے لوگوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، ہم چاہتے ہیں 5% ہو جائے، بھی تم کس کھاتے میں؟ یا تو ختم نبوت کا انکار کر دے اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوسائٹیز کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے پاس قانون ہے، میں نبی ہوں۔ نبوت اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ انسانوں کو سکھائے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے ایک نبوت کی مدت پوری ہو گئی، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر سوسائٹی میں چینجز آ گئی۔ حضرت صالح تھے، حضرت ہود تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے، شعیب تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خدا نے کسی کو نہیں کہا جہاد کرو، نہ، اللہ نے کہا خبردار کسی کو نہیں مارنا چاہے کافر ہو، میں خود ہی حساب لے لوں گا، اور عذاب آ جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو سوسائٹی اتنی میچیور ہو چکی تھی کہ افراد ایک دوسرے کو پہچاننے لگے تھے، ہتھیار ایجاد ہو گئے تھے۔
اللہ نے کہا آج سے میری ذمہ داری میں واپس دے رہا ہوں، ختم، آئندہ سے قصہ زمین برسر زمین تمہاری فوجیں لڑیں گی، اور جو فتح ہوگی جو شکست ہوگی اب تم ذمہ دار ہو، آج کے بعد میرا عذاب نہیں آئے گا۔ اسی لیے خدا کا کوئی عذاب اس کے بعد نہیں آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب قیامت تک آنے والی سوسائٹیز کتنی چینج کیوں نہ ہوں، آپ نے بتا دیا کہ میں جو نظام دے کے جا رہا ہوں نا، یہ قیامت تک چلنے والی چیز ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرنی، اس میں تغیر نہیں کرنا، اس میں تبدیلی نہیں کرنی۔ اجتہاد کا دروازہ کھول دے، فرمایا ہاں جو کچھ میں نے کہا اور اللہ نے کہا اس کی روشنی میں تم اجتہاد کر سکتے ہو، اور پر اجتہاد تو وہ کرے جو اجتہاد کا اہل ہو۔ پچھلے 300 سال میں کتنے علماء پیدا کیے ہیں، 75 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے، مجھے آپ صرف 10 علماء کے نام دے دیں، 10 علماء کے نام جو پاکستان میں پیدا ہوئے، یہیں لکھا پڑھا، یہیں پہ وہ فارغ ہوئے، یہیں اب پڑھا رہے ہیں، اور وہ 10 علماء دین اس وقت دنیا میں کہیں بیٹھ کے انٹرنیشنل لیول پہ بات کر سکتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے اور اسلام یہ نہیں کہتا۔ وہ زبان ہی نہیں ہم نے سیکھی کبھی، جس زبان کو دوسرے یہ لینگویج بیریئر جو ہے ہم تو ابھی اسے ہی نہیں کراس کر سکے، دین کہاں۔ ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں، ساری ذہانت، سارے بچے ان علوم میں ڈالے جہاں سے منی ارن ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے، اس لیے یہ نظریات پھیلے، مذہب سے بغاوت پھیلی۔ اب اس بغاوت پہ رونا کیا ہے یار، یہ ہمارے اپنے لگائے ہوئے درخت ہیں، آج بیج کے بعد پھل آ رہا ہے، اب اس پھل پہ واویلا مچ رہا ہو، یہ ہو گیا، نئی نسل آپ نے جو نئی نسل کو سکھایا ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ اس نظام تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ربوبیت خدا بندی کا انکار ہے۔ اللہ نے کہا میں رب، میں تمہاری ضروریات پوری کروں، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام رب کے مقابلے میں بندگی ہے، بس بندے بن کے رہو، اور بندگی کے تینوں مراحل طے کرنے ہیں۔ بندگی کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اور اللہ نے جو حق رکھا ہے اپنی عبادت کا وہ پورا کیا جائے۔ اللہ نے کچھ عبادات کو فرض قرار دیا ہے، اللہ کی بندگی میں وہ فرض عبادتیں پوری کی جائیں۔ نماز کو فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، قربان کو، حج کو، جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں، جسمانی عبادتیں ہیں، اس نے کہا پہلے نمبر پہ تو یہ پوری کرو۔ میں تمہارا رب ہوں، میرے سامنے جھکو۔ تمہارا منتہا ان ساری عبادتوں کا، اپنے گناہوں کا معاف کرانا اور جنت کا داخلہ ہے۔ میں تمہیں جنت بھی دوں گا، تمہاری پوری طرح ربوبیت اس کا حق میں ادا کر دوں گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ میری پروردگار نے کہا میری بندگی کرو۔ اس کے بعد اس سے دوسری چیز سکھائی، اس سے کہا کہ جو انسان ہیں ان کے معاملات کو پورا کرو، انسانوں کے حقوق پورے کرو، یہ بھی تمہاری طرح ہیں، یہ بھی میری مخلوق ہے۔ جس طرح میری رعایت ضروری ہے، میری مخلوق کی بھی رعایت ضروری ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لوگ جو انسانی حقوق کو ضائع کرتے ہیں شدید نکیر ان پہ فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، ایک عورت کی میت دیکھی تو بہت افسوس کا اظہار فرمایا، ناراضگی اور غصے کا، اور آپ نے فرمایا اس بیچاری کا کیا قصور تھا کہ لوگوں نے اسے جنگ میں مار دیا؟ یہ حدیث چوراہوں میں لکھ کے لگانی چاہیے۔ یہ جو اس سوسائٹی میں ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں بدترین مرد کون ہوتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے اللہ کے رسول ضرور۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بدترین مرد وہ ہیں جو دن میں روشنی میں اپنی بیویوں کو ایسے مارتے ہیں جیسے وہ گدھوں کو مارتے ہیں، اور رات کو پھر اسی کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو چوراہوں میں لٹکا دینا چاہیے تاکہ گدھے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں کہ ہم ہیں کیا، اور گدھے بھی بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نہیں کہہ رہے۔ یہ انسانوں کے حقوق ہیں، یہ انسانوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اللہ نے کہا یہاں بھی میری بندگی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز میں جی نہیں لگتا۔ ارے صاحب نماز میں آپ کا جی کیسے نہیں لگتا؟
اللہ کے حضور میں ہونا صرف ایک جگہ نماز اور روزہ نہیں ہے، انسان سے ڈیل کرتے ہوئے، مبادلہ کرتے ہوئے بھی اللہ کا ماننا ضروری ہے۔ پتہ ہے کہ میں نے 500 دینے ہیں اور اس میں ایک نوٹ کھوٹا ہے، میں اسے استعمال کر لوں یا نہ کروں، یہاں اللہ ہونا چاہیے نا، یہاں بھی وہی اللہ کی حضوری ہونی چاہیے جو نماز اور روزے میں۔ کسی پہ ہاتھ اٹھانا ہے 100 بار سوچنا چاہیے کہ مجھے یہ غصہ نافذ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ ابو مسعود بدری مار رہے تھے اپنے غلاموں کو، اور وہ کہتے ہیں میں شدید مار رہا تھا ایک کو، مجھے نہیں پتا تھا، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آواز آئی اور آپ نے فرمایا ابو مسعود کو جاننا چاہیے کہ جتنا وہ اپنے غلاموں کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک بڑی ہستی ہے جو اس سے زیادہ ابو مسعود کو بھی مار سکتی۔ تو میں نے مڑ کے دیکھا، ہوش اڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ میں فارغ ہو کے حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے قابو نہیں رہتا غصے پہ، میں کیا کروں، اور غلام ہیں انہیں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، مختلف کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو مسعود میرے نزدیک بہتر یہی ہے کہ تم سب کو آزاد کر دو، خود اپنے کام کیا۔ اور تیسرا درجہ جہاں پہ اللہ کی حضوری ضروری ہے، جیسے نماز میں، جیسے معاملات میں، بالکل اسی طرح وہ انسانی اخلاقیات۔ جس شخص کو طاقت بغیر اخلاقیات کے ملتی ہے وہ برباد کرتا ہے اپنی سطح پہ، یہ پکی بات ہے۔ جس شخص کو اختیار ملتا ہے نا، وہ اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اپنی سطح پہ بربادی پھیلائے، یہ پکی بات۔ اختیار ملتا ہے ایک جان پہ، اور شوہر ہوتا ہے کمزور، عورت گھر برباد کر کے رکھ دیتی ہے کیونکہ اختیار مل گیا نا، شادی سے پہلے اختیار نہیں تھا۔ اور بالکل اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، شوہر کو اختیار مل جاتا ہے، اس سے کبھی حکمرانی دیکھی نہیں تھی، اب ایک اس کی مملکت ماشاءاللہ غضب میں ایک عورت پیدا ہو گئی، اب یہ جتنا غصہ ہے اس پہ اس کا اس لیے کہ اختیار ہے۔ پھر 2 ہو گئے، بچے ہو گئے، 4-5 ہو گئے، پھر سب پہ اختیار آ گیا۔ اب وہ بد اخلاق آدمی کی اخلاقیات سامنے آئی، وہ جس میدان میں جائے گا، اس لیے کبھی بھی اختیار ان لوگوں کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے جن کے اخلاقیات نہیں بنے ہوئے۔ اللہ نے جو ترتیب سکھائی ہے اور انبیاء علیہ السلام اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اختیار، اور اختیار کے بعد علم، اور علم کے سب سے پہلے اخلاقیات، اخلاقیات کے بعد علم، اور علم کے بعد طاقت۔ سب سے پہلے ایک بچے کو اپنے اخلاقیات درست کرنے، اس کے بعد جس فیلڈ میں جا رہا ہے اس کا علم بھی ضروری ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ نااہلوں کے ہاتھ میں کوئی طاقت دے دی، اور جب وہ دونوں سٹیجز طے کر لے، اخلاقیات بھی بنے ہوئے ہوں اور وہ اہل ہو اس عہدے کا، اب اسے اختیار دے دو، اب اسے طاقت دے دو۔ علم بھی ہے، اخلاق ہے، علم ہے، اور اس کے بعد طاقت ہے۔ جہاں بھی یہ ترتیب برباد ہوگی وہاں پہ ضرور فساد مچے گا۔ وہ فرد ہے تو گھر کو برباد کرے گا، چودھری ہے تو گاؤں کو برباد کرے گا، محلہ برباد ہوگا، خاندان برباد ہوگا، اور اوپر موسٹ وائڈ لیول پہ آپ چلے جائیے تو ایسے ہی لوگ سلطنتیں ڈبو دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تشریح آئندہ بھی